بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ اسرائیل کی تازہ خلاف ورزیاں، 2 فلسطینی خواتین جاں بحق۔ 2025 میں تل ابیب جرنلسٹوں کا سب سے بڑا قاتل رہا۔ ایران سعودی چائنیز عہدیداروں کی تہران میں میٹنگ، دوریوں کو کم کرنا مقصد، تجارتی تعلقات پر بھی بات چیت۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان ہائی سپیڈ ریل لنک کی تعمیر سے اتفاق، MBS اور شیخ تمیم کی موجودگی میں سمجھوتا۔ افریقی ملک نائجر میں 100 اسکولی بچوں کو چھڑا لیا گیا، کئی اب بھی اغواکاروں کی قید میں، کئی لاپتہ۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ مسلسل دوسرے دن جھڑپیں، ٹرمپ کی کوششوں سے ہونے والا امن منصوبہ غیر یقینی کا شکار۔ زیلنسکی نے لندن میٹنگ کے بعد کیا سرنڈر سے انکار، جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کو نیا منصوبہ پیش۔ BJP الیکشن کمیشن کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ذریعے ووٹ چوری کر رہی ہے، RSS نے اداروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ لوک سبھا میں الیکٹورل ریفارمز پر راہل گاندھی کی بحث۔ کانگریس الیکشنز میں ناکامیوں کو چھپانے کے لیے SIR کا مسئلہ اٹھا رہی ہے، BJP نے لگایا الزام، کہا ایمرجنسی ووٹ چوری کی مثال ہے۔ انڈیگو بحران جاری، مسلسل 8ویں دن فلائٹس متاثر، منگل کو 400 سے زیادہ اڑانیں رد کر دی گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں میں مزید 2 فلسطینی سویلینز جاں بحق ہو گئے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے یہ بات بتائی۔ دیر البلح میں ایک فلسطینی خاتون اس وقت جاں بحق ہو گئیں جب اسرائیل کا ایک میزائل ان کے گھر پر گرا۔ جبالیہ میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں ایک اور فلسطینی خاتون جاں بحق ہو گئیں۔ کئی دوسرے سویلینز بھی الگ الگ مقامات پر حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ جن مقامات پر حملے کیے گئے ہیں ان میں غازہ سٹی، رفح، خان یونس، شجاعیہ شامل ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے مسلسل 60ویں دن جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ یہ سمجھوتا، جو جنگ بندی کا سمجھوتا ہے، اس پر 10 اکتوبر کو عمل شروع ہوا تھا۔ تب سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 370 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے 2025 میں جرنلسٹوں کے سب سے بڑے قاتل کی حیثیت سے اپنی امیج کو برقرار رکھا۔ اس سال دنیا بھر میں مرنے والے جرنلسٹوں میں سے آدھے جرنلسٹ غزہ میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی ہے۔
اسرائیلی فوج نے لبنان کے بعد سرحدی ٹاؤنز میں کئی گھروں کو دھماکوں سے اڑا دیا۔ پچھلے سال نومبر میں جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے اسرائیل نے سینکڑوں خلاف ورزیاں کی ہیں۔ یہ کارروائیاں الحدیثہ اور القائم ٹاؤنز میں کی گئیں۔ ایران، سعودی عرب اور چائنا کے عہدیداروں کے بیچ تہران میں ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ بیجنگ سمجھوتے پر عمل آوری کے سلسلے کی کڑی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ اس میٹنگ کا مقصد بیجنگ سمجھوتے پر عمل آوری کی صورتحال کا جائزہ لینا اور تینوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کی مصالحت سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان دوریوں کو کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تینوں ملک الگ الگ شعبوں میں تعاون پر بات چیت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کے بیچ ہائی اسپیڈ ریل لنک کی تعمیر سے اتفاق ہوا ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے درمیان میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ یہ ریلوے لائن کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض کو حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوحہ سے جوڑے گی۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایسا پہلا پروجیکٹ ہے جس سے دو دارالحکومتوں کے درمیان فاصلہ صرف 2 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ اس سمجھوتے پر ریاض کے الیمامہ پیلس میں دستخط کیے گئے۔ سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجسیم اور قطر کے وزیر ٹرانسپورٹ شیخ محمد بن عبداللہ نے سمجھوتے پر دستخط کیے۔ سعودی قطر کونسل کی میٹنگ میں آپسی معاشی تعلقات کو بڑھاوا دینے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ افریقہ کے ملک نائجر میں 100 اسکولی بچوں کو چھڑا لیا گیا جن کا پچھلے دنوں ایک کیتھولک اسکول سے اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن اب بھی کئی بچے پھنسے ہوئے ہیں۔ جن بچوں کو چھڑایا گیا وہ سرکاری گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ سرکاری عہدیداروں نے یہ نہیں بتایا کہ ان بچوں کو کیسے چھڑایا گیا۔ یہ لوگ منا شہر میں سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ہیں۔ صدر بولا تمبو نے بچوں کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا۔ 21 نومبر کو پاپیری میں ان بچوں اور بچیوں کا اغوا کیا گیا تھا۔ اس کوشش کے دوران کئی بچے فرار بھی ہو گئے تھے۔ اب بھی کئی بچے لاپتہ ہیں اور ان کے ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے ہونے والا سمجھوتا غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ مسلسل دوسرے دن دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کم سے کم 10 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ تھائی وزیر خارجہ نے اشارہ دیا ہے کہ جھڑپیں اور تیز ہو سکتی ہیں۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز اور یورپی یونین نے دونوں ملکوں سے صبر سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا میں کئی حملے کیے ہیں۔ اب تک تھائی لینڈ کے 3 سپاہی ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کافی عرصے سے ایک سرحدی تنازعہ چل رہا ہے۔ یہ تنازعہ 100 سال پرانا ہے۔ 2008 میں دونوں ملکوں کے درمیان اس بارے میں تناؤ پیدا ہوا تھا۔ 2008 میں یہ معاملہ اس وقت تیز ہوا تھا جب کمبوڈیا نے ایک متنازع علاقے میں 11ویں صدی کی ایک مندر کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تھائی لینڈ نے اس کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ تو یوکرین امریکہ کو جنگ ختم کرنے کے لیے نیا منصوبہ پیش کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ایک مرتبہ پھر سرنڈر سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں ایسا کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ زیلنسکی نے پیر کو یورپ اور نیٹو کے لیڈرز سے لندن میں ملاقات کی تھی، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ اس میٹنگ میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانس کے صدر نے بھی شرکت کی تھی۔ ابوظہبی نے گلوبل اے آئی شو 2025 کی میزبانی کی ہے۔ اس پروگرام کا تھیم اے آئی 2031 ہے۔ دنیا بھر سے ایکسپرٹس نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اے آئی کے شعبے میں انویسٹمنٹ اور دوسرے معاملات پر انہوں نے غور کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات صاف کی ہے کہ ایگریکلچر امپورٹس پر نئے ٹیرف لگایا جائے گا، جس میں انڈیا کا چاول اور کینیڈا کی کھاد شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ قدم امریکی کسانوں کی شکایت کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے غیر ملکی سامان کے ذریعے امریکی مینوفیکچررز کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی گول میز کانفرنس کے دوران انڈیا اور کینیڈا پر نئے ٹیرف لگانے کا اشارہ دیا تاکہ ٹیرف سے امریکی کسانوں کے لیے $12 بلین کے امدادی پیکج کا اعلان کیا جا سکے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے پچھلے مہینے کے ایک متنازع واقعے کی یاد دلائی، جس میں ہریانہ کی ووٹر لسٹ میں برازیل کی ایک عورت کی تصویر 22 ناموں کے ساتھ استعمال کی گئی تھی۔ راہل گاندھی نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ ووٹ چوری کے لیے الیکشن کمیشن سے گٹھ جوڑ کر رہی ہے۔ کانگریس لیڈر لوک سبھا میں الیکٹورل ریفارمز پر بحث میں حصہ لے رہے تھے۔ کانگریس لیڈر نے بی جے پی کی نظریاتی باس RSS پر بھی تنقید کی اور الزام لگایا کہ اس نے انڈیا کے کئی اداروں پر قبضہ کر لیا
لیا ہے جس میں تعلیم اور قانون کا نفاذ اور الیکٹرل میکانزم جیسے شعبے شامل ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی اس نظریے کے خلاف ہے کہ تمام انڈین سٹیزنز برابر ہیں. راہل گاندھی نے جنوری 1948 میں ناتھو رام گوڈسے کے ہاتھوں مہاتما گاندھی کے قتل کا مسئلہ اٹھایا. مرکزی وزیر کرن رجیجو نے راہل گاندھی کی تقریر کے دوران مداخلت کی اور کہا کہ وہ وقت برباد کر رہے ہیں. راہل گاندھی نے اس الزام کو دہرایا کہ ہریانہ کے الیکشنز چرائے گئے. کانگریس لیڈر نے الیکشن کمیشن سے کئی سوال کیے. راہل گاندھی نے کہا کہ ووٹ چوری سے بڑھ کر کوئی قوم دشمن کارروائی نہیں ہے. انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا کے بارے میں بھی سوال اٹھائے. سماجوادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو نے لوک سبھا میں کہا کہ الیکٹورل ریفارمز اسی وقت ہو سکتے ہیں جب الیکشن کمیشن آف انڈیا غیر طرفدار یا نیوٹرل رہے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک بڑا پینل چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کو مقرر کرے. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathu Ram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ आज I'm doing, relax. मैं बुलाता हूँ प्लीज बैठिए So, प्लीज sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खाती पैसे थोड़ा बता दे So these are uncomfortable truths,
but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले नो एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो, आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। सर स्पीकर सर हम लोग सुनेंगे शांति से, हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है, सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है। इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसका क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। Should I leave? Then you speak. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing LOP. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing LOP. Subject में नहीं आपका LOP. आपका LOP subject में नहीं है. ये विषय नहीं है. The discussion. One second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी अरकान ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि अपोजिशन अपनी हालिया नाकामियों को छुपाने के लिए एसआईआर का मसला उठा रही है। बीजेपी के संजय जायसवाल ने कहा कि पहले वोट चोरी 1947 में हुई थी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल के साथ थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि 1975 की इमरजेंसी और 1987 के कश्मीर इलेक्शंस में कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी की मिसालें हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कौमी गीत वतन से मोहब्बत और कौमी ज़मीर की अलामत है। वंदे मातरम पर बहस शुरू करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सिपाही हर मीटिंग की शुरुआत वंदे मातरम का गीत गाकर करते थे। अमित शाह ने वंदे मातरम के मसले पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी पर तनकीद की। उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी को भी निशाना बनाया। जो लोग समझते हैं, लोग जो जानते हैं, वो सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक प्रकार से अनूठा देश है। दुनिया के कई देशों की रचना
अधिनियमों से हुई, कहीं युद्धों के कारण हुई, कहीं युद्ध के बाद संधि के कारण हुई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं कोई अधिनियम से तय नहीं की है। हमारे देश की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की है और संस्कृति ने इस भारत को जोड़ कर रखा है। और इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को सबसे पहले गुलामी के कालखंड में जागरूक करने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। हम पूरे देश को एक बार फिर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे देश को जोड़ने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। हमारे देश को जोड़ने वाली, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। और इसी के कारण वंदे मातरम का जो उद्घोष हुआ, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया। जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह मंत्र वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का यह मंत्र बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वो शब्द सच हुए हैं। भले देर से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को आज़ादी की लड़ाई के दौरान एक नारा बना दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत वंदे मातरम का नारा लगाते हुए की। गोवा के नाइट क्लब और उसके मालिकों की दूसरी प्रॉपर्टीज को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस नाइट क्लब में पिछले दिनों आग लगने के सानहे में 25 लोगों की मौत हुई थी। इस क्लब के मालिकीन फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो थाईलैंड में हैं। इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल करते हुए हाईकोर्ट जज की निगरानी में इस हादसे की तहकीकात की दरख्वास्त की गई। ओहदेदारों की मुनज़्ज़म नाकामी का इल्ज़ाम भी लगाया गया। इंडिगो बहरान अभी जारी है। मुसलसल 8वें दिन फ्लाइट्स मुतासर रहीं। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दूसरे एयरपोर्ट्स पर 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। पार्लियामेंट में भी इस मसले की गूंज सुनाई दी। सिविल एविएशन के वज़ीर राम मोहन नायडू ने रिफंड, बैगेज और दूसरे मामलों पर अपडेट दिया। इम्कान है कि एक तहक़ीक़ाती पैनल 4 शंबे को इंडिगो के आला ओहदेदारों को तलब करेगा। जब से बहरान शुरू हुआ है 5000 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इंडिगो मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 12 माओविस्टों ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। सीनियर माओविस्ट लीडर और सेंट्रल कमेटी रुकन राम धीर मांझी और उसके 11 साथियों ने सरेंडर किया। इन पर जुमला 2 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम था। डायरेक्टर जनरल अरुण गौतम के आगे उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले माओविस्टों ने अपने हथियार और गोला बारूद भी हवाले किए। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान दूसरे दिन गैर मामूली कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। टूरिज्म के शुबे के लिए 7045 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया। इससे 10,000 डायरेक्टली और 30,000 इनडायरेक्टली लोगों को नौकरियां मिलेंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में इस सिलसिले में समझौतों पर दस्तखत किए गए। कई दूसरे शोबों में भी समझौतों पर दस्तखत हुए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद।
اسرائیل کی تازہ خلاف ورزیاں، 2 فلسطینی خواتین جاں بحق۔ 2025 میں تل ابیب جرنلسٹوں کا سب سے بڑا قاتل رہا۔ ایران، سعودی، چائنیز عہدیداروں کی تہران میں میٹنگ، دوریوں کو کم کرنا مقصد، تجارتی تعلقات پر بھی بات چیت۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان ہائی سپیڈ ریل لنک کی تعمیر سے اتفاق، MBS اور شیخ تمیم کی موجودگی میں سمجھوتا۔ افریقی ملک نائجر میں 100 اسکولی بچوں کو چھڑا لیا گیا، کئی اب بھی اغواکاروں کی قید میں، کئی لاپتہ۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ مسلسل دوسرے دن جھڑپیں، ٹرمپ کی کوششوں سے ہونے والا امن منصوبہ غیر یقینی کا شکار۔ زیلنسکی نے لندن میٹنگ کے بعد کیا سرنڈر سے انکار، جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کو نیا منصوبہ پیش۔ بی جے پی الیکشن کمیشن کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ذریعے ووٹ چوری کر رہی ہے، RSS نے اداروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ لوک سبھا میں الیکٹورل ریفارمز پر راہل گاندھی کی بحث۔ کانگریس الیکشنز میں ناکامیوں کو چھپانے کے لیے SIR کا مسئلہ اٹھا رہی ہے، بی جے پی نے لگایا الزام، کہا ایمرجنسی ووٹ چوری کی مثال ہے۔ انڈیگو بحران جاری، مسلسل 8ویں دن فلائٹس متاثر، منگل کو 400 سے زیادہ اڑانیں رد کر دی گئیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔